اور ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی 8-10 لوگ اور بھی تھے، کچھ ڈاکٹرز تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو ہمیں یہ مناسب نہیں لگا کہ ہم جا کر خود ان کی عیادت کریں، لیکن ہم نے وہاں ڈاکٹرز کو بھی، سیکرٹری ہیلتھ کو بھی، ایم ایس کو بھی یہ تاکید کی تھی کہ ان کا علاج بھی بہت اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر ساؤتھ اور دیگر چند لوگ عید سے ایک دن قبل وہاں گئے، ان کی عیادت بھی کی اور عید کے موقع پر کچھ ان کو تحفہ بھی دیا اور ان کے گھر کے لیے کچھ ان کی مدد بھی کی۔ اس کے بعد کل ناصر شاہ صاحب خود اور بیرسٹر مرتضی وہاب دونوں ہمارے کیبنٹ کے ممبرز وہاں گئے، دوبارہ ان کی عیادت کی اور بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اور چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی کچھ ان کو عید کے موقع پر امداد بھی کی۔ اور وہاں جب ان کی فیملی نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، تو انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ جس ہاسپٹل میں آپ چاہیں گے حکومت سندھ آپ کا علاج کروائے گی۔ آج میرا خود ان کی فیملی سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی ہوا اور انہیں میں نے ساری چیز بتائی کہ ہم آپ کو آفر بھی کر رہے ہیں، جہاں آپ جانا چاہیں ہم آپ کو لے جائیں گے، لیکن ان کی فیملی وہاں پر مطمئن تھی۔ فی الحال انہوں نے کہا کہ ہم یہاں فی الحال مطمئن ہیں، ہمارا اچھا علاج ہو رہا ہے اور اگر کسی موقع پر ہم نے ضرورت محسوس کی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، تو آپ ہمیں کسی بھی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیجیے گا۔ تو یہ بات بتانے کی صرف وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان زخمی خواتین کے علاج میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے۔ تمام ہاسپٹل کا عملہ، سول ہاسپٹل کے ایم ایس، سیکرٹری ہیلتھ اور ہم میں سے خود بھی، ناصر شاہ صاحب، مرتضی اور میری بذات خود میں نے بھی براہ راست ان سے رابطہ بھی کیا ہے، ان سے رابطے میں ہیں بھی، اور اگر کسی موقع پر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے تو ہم وہاں بھی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دوبارہ پوچھا تو وہاں علاج کی سہولتوں سے ان کی فیملی مطمئن ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ چونکہ کافی زیادہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے یہ واضح کر دوں۔ دوسری ایک چیز، چونکہ ہمارے مختلف جو پارٹی کے دوست ہیں، میں بھی، ناصر شاہ صاحب بھی، الگ الگ ہم مختلف ان تمام متاثرہ فیملیز کے پاس بھی جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے میڈیا کے ساتھ جاتے ہیں، ہم میڈیا کے بغیر جاتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنے جاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا کو بتانے جاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ مجھے ایک سے زیادہ ہمارے ان دوستوں نے یہ بتایا کہ وہ فیملیز خود شکایت کر رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، دوسری پریشانی ہماری یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں ڈیڈ باڈیز نہیں ملی ہیں، اوپر سے یہ لوگوں کا جھمگھٹا آ جاتا ہے میڈیا کو ساتھ لے کر اور ایک تماشا لگاتے ہیں جس سے ہمارے دکھ میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان دوستوں سے، بالکل اچھی بات ہے آپ جا رہے ہیں، آپ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیا کو ساتھ لے کر جائیں، آپ خاموشی سے بھی جا سکتے ہیں جس طرح ہم جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا میں کہاں کہاں گیا ہوں، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ناصر شاہ کہاں کہاں گیا ہے، مرتضی کہاں گیا ہے، ہمارے اور ایم پی ایز، ایم ایل اے کہاں کہاں جا، نہیں پتا ہوگا آپ کو، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم جا کر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کریں اور ان کے لیے مزید تکلیف کا سبب بنے۔ ایک تو کورونا کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ڈسٹینس پہ رہنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، دوسرا اس موقع پر اپنی میڈیا میں پذیرائی لینے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنا جو ہے یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی اظہار ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی سے بھی ہو سکتی ہے، بغیر میڈیا کے بھی ہو سکتی ہے، اور صرف ان کی فیملیز کو بتا کر کی جا سکتی ہے، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ ایک اور میری گزارش ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا، آپ فرق محسوس کیجئے، خدا نہ خواستہ یہ بھی اگر صوبہ سندھ کے ہاتھ میں ہوتا، یہ پی آئی اے، یہ ایویشن، یہ ایئرپورٹ کا نظام، تو اس صوبے میں کیا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے نالائکیاں کی ہیں، جن کی کوتاہی، ہم تو اس پر بھی خاموش رہے، اس پر بھی ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ مناسب بات نہیں ہے، لیکن مجھے آج اس لیے مجبوری میں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ارشد ملک صاحب ہیں، سی او ہیں
PIA کے، ان کی میں نے پہلی پریس کانفرنس بھی سنی، اگلے دن والے بھی تھوڑی سی سنی، پوری نہیں سن سکا میں۔